السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے انسانوں، لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ اللہ تعالیٰ یہاں اس آیت کے اندر یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر اس کے ذریعے سے قومیں برادریاں بنائی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ اس غرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ انسانوں کے چہروں کو نہیں دیکھتا، مال کو نہیں دیکھتا، اقتدار کو نہیں دیکھتا، کسی چیز، بلکہ یہ دیکھتا کہ انسان جو ہے کتنا اللہ سے ڈر کر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ یہ امپورٹنٹ ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ دیکھتا۔ مالدار ہے، شہرت ہے، وزیر ہے، بادشاہ ہے، پرائم منسٹر ہے، وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جو چیز دیکھتا ہے وہ تمہارے اندر سب سے زیادہ تقویٰ کس کا ہے، پرہیزگاری کس کا ہے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے کون ہیں، وہ دیکھتا ہے۔ یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ تو کتنا ایک آیت ہے لیکن اس کی تفسیر تھوڑی طویل ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کا مطالعہ کریں گے، چونکہ بہت یہ جو ہے پوری انسانیت کے لیے یہ پیغام ہے، ایمان والوں کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس، اے انسانوں، لوگوں، ہم نے تم کو پیدا کیا، یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تب پچھلی آیت میں جو ہے ہمارے سامنے غیبت کے تعلق سے بات آئی، بہتان کے تعلق سے بات آئی، تجسس کے تعلق سے بات آئی، گمان کے تعلق سے بات آئی۔ بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ گمان زیادہ برے ہوتے ہیں بعض گمان، تو گمان سے بچنے کے لیے کہا گیا۔ تو یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ تاکہ ایک معاشرہ جو ہے اچھا معاشرہ ہو، صالح معاشرہ ہو، اس معاشرے کی بنیاد جو ہے ان برائیوں سے پاک ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر انسانیت کے لیے، اور اس سے پہلے جو آیتیں ہیں ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے ان کو وہ احکام دیے۔ اگر کوئی بھی سماج، کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی فردیت، اجتماعیت اگر ان قوانین کو فالو کریں گے تو پھر جو ہے ایک بہت امن، سکون اور صالح معاشرہ جو ہے وہ ہوگا۔ تو یہ اب یہاں پر اس آیت میں پوری نوع انسانی، پوری انسانیت کو خطاب کر کے اس عظیم گمراہی کی اصلاح کی گئی جو دنیا میں ہمیشہ عالمگیر فساد کی موجب جو ہے بنی رہی ہے، یعنی نسل، رنگ، زبان، وطن، قومیت کا تعصب قدیم ترین زمانے سے آج تک ہر دور میں انسان بالعموم انسانیت کو نظر انداز کر کے اپنے گرد کچھ چھوٹے چھوٹے دائرے کھینچتا رہا ہے، جن کے اندر پیدا ہونے والوں کو اس نے اپنا اور باہر پیدا ہونے والوں کو غیر قرار دیا ہے۔ تو انسان کیا کیا ہے؟ بانٹ دیا لوگوں کو، گورے، کالے، ہندو، مسلم جیسا، اور دوسرے جو ہے رنگ کی بنیاد کے اوپر، زبان کی بنیاد کے اوپر، علاقے کی بنیاد کے اوپر، تمام چیزیں۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا کہیں کا بھی ہو تو وہ ایمان والا بھائی ہے، ایمان
کلمے کی جو ہے بہت اہمیت ہے۔ اسلام میں ایسا ڈویژن نہیں ہے، تفرقے نہیں ہے، اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ کون ہے؟ جو اللہ سے ڈرنے والا، امریکہ میں رہنے والا یا نیوزی لینڈ میں رہنے والا، آسٹریلیا میں رہنے والا، انگلینڈ میں، ایسا نہیں۔ جہاں دنیا میں کہیں بھی کسی بھی خطے میں رہنے والا ہو، اگر وہ اپنی زندگی اللہ سے ڈر کر اگر گزار رہا تو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، اور اس کے لیے ایمان اور عمل صالح ہونا ضروری ہے۔ آگے اب یہ جو دائرے کسی عقلی اور اخلاقی بنیاد پر نہیں بلکہ اتفاقی پیدائش کے بنیاد پر کھینچے گئے ہیں۔ کہیں ان کی بنا ایک خاندان، قبیلے یا نسل میں پیدا ہونا ہے، اور کہیں ایک جغرافی خطے میں ایک خاص رنگ والی یا ایک خاص زبان بولنے والی قوم میں پیدا ہونا ہے۔ پھر ان بنیادوں پر اپنے اور غیر کی جو تمیز قائم کی گئی وہ صرف اس حد تک محدود نہیں رہی کہ جنہیں اس لحاظ سے اپنا قرار دیا گیا ہو کہ ان کے ساتھ غیروں کی بنسبت زیادہ محبت اور زیادہ تعاون ہو، بلکہ اس تمیز نے نفرت، عداوت، تحقیر اور تذلیل، ظلم ستم کی بدترین شکلیں اختیار کی۔ آئے دن ہم دیکھتے ہیں نا دنیا کے اندر یہ تمام چیزیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، ایک دوسرے کو برتر یہ کرنے جانا، اس کے لیے فلسفے گھڑے گئے، مذہب ایجاد کیے گئے، قوانین بنائے گئے، اخلاقی اصول وضع کیے گئے، قوموں سلطنتوں نے اس کو اپنا مستقل مسلک بنا کر صدیوں اس پر عمل درآمد کیا۔ یہودیوں نے اسی بنا پر بنی اسرائیل کو اللہ کی پسندیدہ مخلوق ٹھہرایا اور اپنے مذہبی احکام تک میں غیر اسرائیلیوں کو حقوق اور مرتبے کو اسرائیلیوں سے فروتر رکھا۔ ہندوؤں کے ہاں ورن آشرم کو اسی تمیز نے جنم دیا جس کی روح سے برہمنوں کی برتری قائم کی گئی۔ اونچی ذات والوں کے مقابلے میں تمام انسان نیچ اور ناپاک ٹھہرائے گئے اور شودروں کو انتہائی ذلت کے گڑھے میں پھینک دیا گیا۔ کالے اور گورے کی تمیز نے افریقہ اور امریکہ میں سیاہ فام لوگوں پر جو ظلم ڈھائے ان کو تاریخ کے صفحات میں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ آج اس 21ویں صدی ہر شخص اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھ سکتا، یعنی انسان کیسا باٹا، کیسا ظلم کیا ایک دوسرے کے اوپر، اپنے برتری جتانے کے لیے، دوسروں کو کمتر ثابت کرنے کے لیے۔ یورپ کے لوگوں نے بر اعظم امریکہ میں گھس کر ریڈ انڈین نسل کے ساتھ جو سلوک کیا اور ایشیا اور افریقہ کی کمزور قوموں پر اپنا تسلط قائم کر کے جو برتاؤ ان کے ساتھ کیا، اس کی طے میں بھی یہی تصور کار فرما رہا کہ اپنے وطن اور اپنی قوم کی حدود سے باہر پیدا ہونے والوں کی جان، مال اور آبرو ان پر مباح ہے اور انہیں حق پہنچتا ہے کہ ان کو لوٹیں، غلام بنائیں اور ضرورت پڑے تو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ مغربی قوموں کی قوم پرستی نے ایک قوم کو دوسری قوموں کے لیے جس طرح درندہ بنا کر رکھ دیا، اس کی بدترین مثالیں زمانے قریب کی لڑائیوں میں دیکھی جا چکی ہیں اور آج دیکھی جا رہی ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ نازی جرمنی کا فلسفہ نسلیت اور نارڈک کنٹریز، ناروے، سویڈن، ڈنمارک وغیرہ جو ہے، نسل کی برتری۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ وائٹس اور یورپینز جو اپنے آپ کو برتر ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اور اس بنیاد پر جو ہے دوسروں پر ظلم کرتے تھے۔ تو یہ چیزیں پچھلی جنگ عظیم میں جو کرشمے دکھا چکا ہے، انہیں نگاہ میں رکھا جائے تو آدمی بآسانی یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ وہ کتنی عظیم اور تباہ کن گمراہی ہے جس کی اصلاح کے لیے قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی ہے۔ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے جو ہے یہ آیت رہنمائی کرتی ہے کہ ہم نے تم کو پیدا کیا، اور کیا بتایا؟ مرد اور عورت سے پیدا کیا، تمہاری قومیں برادریاں بنائیں تاکہ
تم ایک دوسرے کو پہچانو، آئیڈینٹیفائی کرو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں یہ کیا ہے۔ اس مختصر سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے تین نہایت اہم اصولی حقیقتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات ایک یہ کہ تم سب کی اصل ایک ہے، ایک ہی مرد اور ایک عورت سے ہی تمہاری پوری نوع وجود میں آئی، اور آج تمہاری جتنی نسلیں بھی دنیا میں پائی جاتی وہ در حقیقت ایک ابتدائی نسل کی شاخیں ہیں جو ایک ماں اور ایک باپ سے شروع ہوئی تھی۔ اس سلسلے تخلیق میں کسی جگہ بھی اس تفرقے اور اونچ نیچ کے لیے کوئی بنیاد موجود نہیں ہے جس کے زوم باطل میں تم مبتلا ہو۔ ایک ہی اللہ تمہارا خالق ہے، ایک ہی اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ کچھ انسان کسی پاک یا بڑھیا مادے سے بنے ہوں اور کچھ دوسرے انسان کسی ناپاک یا گھٹیا مادے سے بن گئے ہوں، ایسا بھی نہیں ہے۔ ایک ہی طریقے سے تم پیدا ہوئے ہو۔ یہ بھی نہیں ہے کہ مختلف انسانوں کے طریقے پیدائش الگ الگ ہوں اور ایک ہی ماں باپ کی تم اولاد ہو، اور یہ بھی نہیں ہوا کہ ابتدائی انسانی جوڑے بہت سے رہے ہوں جن سے دنیا کی مختلف خطوں کی آبادیاں الگ الگ پیدا ہوئی ہوں۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ اپنی اصل کے اعتبار سے ایک ہونے کے باوجود تمہارا قوموں اور قبیلوں میں تقسیم ہو جانا ایک فطری امر تھا۔ ظاہر ہے کہ پوری روئے زمین پر سارے انسانوں کا ایک ہی خاندان تو نہیں ہو سکتا تھا۔ نسل بڑھنے کے ساتھ ناگزیر تھا کہ بے شمار خاندان بنے، اور پھر خاندانوں سے قبائل اور اقوام وجود میں آئے۔ اسی طرح زمین کے مختلف خطوں میں آباد ہونے کے بعد رنگ، خد و خال، زبانیں اور طرز زندگی لامحالہ مختلف ہی ہو جانے تھے، اور ایک خطے کے رہنے والوں کو باہم قریب تر اور دور دراز خطوں کو رہنے والوں کو بعید تر ہی ہونا تھا، دور ہی ہونا تھا۔ مگر اس فطری فرق اور اختلاف کا تقاضا یہ ہرگز نہ تھا کہ اس کی بنیاد پر اونچ اور نیچ، شریف اور کمین، برتر اور کمتر کے امتیازات قائم کیے جائیں۔ ایک نسل دوسری نسل پر اپنی فضیلت جتائے، ایک رنگ کے لوگ دوسرے رنگ کے لوگوں کو ذلیل اور حقیر جانے، ایک قوم دوسری قوم پر اپنا تفوق جمائے، اور انسانی حقوق میں ایک گروہ کو دوسرے گروہ پر ترجیح حاصل ہو۔ خالق نے جس وجہ سے انسانی گروہوں کو اقوام اور قبائل کی شکل میں مرتب کیا تھا وہ صرف یہ تھی کہ ان کے درمیان باہمی تعارف ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، تو یہ جو تفرقے ہیں یہ اس لیے تاکہ ایک دوسرے کو آئیڈینٹیفائی ہو اور ایک دوسرے کوآپریٹ کریں۔ اسی طریقے سے ایک خاندان، ایک برادری، ایک قبیلے اور ایک قوم کے لوگ مل کر مشترک معاشرت بنا سکتے تھے اور زندگی کے معاملات میں ایک دوسرے کے مددگار بن سکتے تھے، مگر یہ محض شیطانی جہالت تھی کہ جس چیز کو اللہ کی بنائی ہوئی فطرت نے تعارف کا ذریعہ بنایا تھا اسے تفاخر اور تنافر کا ذریعہ بنا لیا گیا، اور پھر نوبت ظلم اور عدوان تک پہنچا دی گئی۔ تیسرے یہ کہ انسان اور انسان کے درمیان فضیلت اور برتری کی بنیاد اگر کوئی ہے اور ہو سکتی ہے تو وہ صرف اخلاقی فضیلت ہے۔ انسان اور انسان کے درمیان میں جو ڈفرینسیشن ہونا ہے وہ اخلاقی فضیلت ہے۔ پیدائش کے اعتبار سے تمام انسان یکساں ہیں، پیدائش کے اعتبار سے تمام انسان ایک ہیں، کیونکہ ان کا پیدا کرنے والا ایک ہے، ان کا مادہ پیدائش اور طریقِ پیدائش ایک ہی ہے، اور ان سب کا نسب ایک ہی ماں باپ تک پہنچتا ہے، یعنی آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ علاوہ بری کسی شخص کا کسی خاص ملک، قوم یا برادری میں پیدا ہونا ایک اتفاقی امر ہے جس میں اس کی اپنے ارادہ اور انتخاب اور اس کی اپنی سعی اور کوشش کا کوئی دخل نہیں۔ کوئی معقول وجہ نہیں
کہ اس لحاظ سے کسی کو کسی پر فضیلت حاصل ہو۔ اصل چیز جس کی بنا پر ایک شخص کو دوسروں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دوسروں سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ یہ ہے وہ چیز جو فرق کرنے والی، اللہ سے ڈرنے والا، برائیوں سے بچنے والا، نیکی پاکیزگی کی راہ پر چلنے والا۔ ایسا آدمی چاہے کسی نسل، کسی قوم اور کسی ملک سے تعلق رکھتا ہو، اپنی ذاتی خوبی کی بنا پر قابل قدر ہے، اور جس کا حال اس کے برعکس ہو وہ بہرحال ایک کمتر درجے کا انسان ہے، چاہے وہ کالا ہو یا گورا ہو، مشرق میں پیدا ہوا ہو یا مغرب میں۔ یہی حقائق ہیں جو قرآن مجید کی ایک مختصر سی آیت میں بیان کیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے مختلف خطبات اور ارشادات میں زیادہ کھول کر بیان فرمایا۔ فتح مکہ کے موقع پر طواف کعبہ کے بعد آپ نے جو تقریر فرمائی تھی، اس میں فرمایا، اس کا ترجمہ یوں ہے: شکر ہے اس اللہ کا جس نے تم سے جاہلیت کا عیب اور اس کا تکبر دور کر دیا۔ لوگوں، تمام انسان بس دو ہی حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، ایک نیک اور پرہیزگار جو اللہ کی نگاہ میں عزت والا ہے، دوسرا فاجر اور شقی جو اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہے۔ ورنہ سارے انسان آدم کی اولاد ہیں اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ایام تشریق کے وسط میں آپ نے ایک تقریر کی اور اس میں فرمایا، اس کا ترجمہ یوں ہے: لوگوں، خبردار رہو، تم سب کا اللہ ایک ہے۔ کسی عرب کو کسی عجمی پر، اور کسی عجمی کو کسی عرب پر، اور کسی گورے کو کسی کالے پر، اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے مگر تقویٰ کے اعتبار سے، پرہیزگاری کے اعتبار سے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے کے اعتبار سے جو ہے اللہ کے ہاں فضیلت ہے۔ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ بتاؤ، میں نے تمہیں بات پہنچا دی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، اچھا تو جو موجود ہے وہ ان لوگوں تک یہ بات پہنچا دے جو موجود نہیں ہے۔ پھر ایک اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ لوگ اپنے آبا و اجداد پر فخر کرنا چھوڑ دیں ورنہ وہ اللہ کی نگاہ میں ایک حقیر کیڑے سے زیادہ ذلیل ہوں گے۔ کرتے نا فخر خاندان پر، ہمارے خاندان میں وہ ہے، یہ ہے، ایسا سب کرنا چھوڑ دیں ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ کی نگاہ میں تم ایک حقیر کیڑے سے زیادہ ذلیل ہوں گے۔ پھر ایک اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور حدیث میں، قیامت کے روز تمہارا حسب نسب نہیں پوچھے گا، تمہارا خاندان، قبیلہ، نسب نہیں پوچھے گا۔ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ پھر ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری صورتیں اور تمہارا مال نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف زیادہ پرہیزگار، زیادہ جو ہے وہ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو صورتیں اور وہ جو ہے تمہارے مال کو نہیں دیکھتا۔ یہ یاد رکھنا ہے، بہت اہم ہے۔ انسان اپنے آپ کو بنانے میں، بناؤ سنگار میں، کپڑوں میں، اس میں کتنا ہی کرتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ وہ تمہارے دل میں تقویٰ کتنا ہے، ہاں تمہارے اعمال کیسے ہیں، تمہارا ایمان کیسا ہے، اس کو دیکھتا ہے۔ یہ تعلیمات صرف الفاظ کی حد تک ہی محدود نہیں رہیں، بلکہ اسلام نے ان کے مطابق اہل ایمان کی ایک عالمگیر برادری عملاً قائم کر کے دکھا دی ہے، جس میں رنگ،
نسل، زبان، وطن، قومیت کوئی تمیز نہیں ہے، جس میں اونچ نیچ، چھوت چھات اور تفریق اور تعصب کا کوئی تصور نہیں، جس میں شریک ہونے والے تمام انسان خواہ وہ کسی نسل اور قوم اور ملک اور وطن سے تعلق رکھتے ہوں، بالکل مساویانہ حقوق کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں اور ہوئے ہیں۔ اسلام کے مخالفین تک کو یہ تسلیم کرنا پڑا ہے کہ انسانی مساوات اور وحدت کے اصول کو جس کامیابی کے ساتھ مسلم معاشرے میں عملی شکل دی گئی ہے، اس کی کوئی نظیر، کوئی ایگزامپل دنیا کے کسی دین اور کسی نظام میں نہیں پائی جاتی، نہ کبھی پائی جائے گی۔ صرف اسلام ہی وہ دین ہے جس نے روئے زمین کے تمام گوشوں میں پھیلی ہوئی بے شمار نسلوں اور قوموں کو ملا کر ایک امت بنا دیا۔ اس سلسلے میں ایک غلط فہمی کو رفع کر دینا بھی ضروری ہے۔ شادی بیاہ کے معاملے میں اسلامی قانون کفو کو جو اہمیت دیتا ہے، اس کو بعض لوگ اس معنی میں لیتے ہیں کہ کچھ برادریاں شریف اور کچھ کمین ہیں اور ان کے درمیان مناکحت قابل اعتراض ہے، لیکن دراصل یہ ایک غلط خیال ہے۔ اسلامی قانون کی روح سے ہر مسلمان مرد کا ہر مسلمان عورت سے نکاح ہو سکتا ہے، مگر ازدواجی زندگی کی کامیابی کا انحصار اس پر ہے کہ زوجین کے درمیان عادات، قصائل، طرز زندگی، خاندانی روایات، معاشی اور معاشرتی حالات میں زیادہ سے زیادہ مطابقت ہو، سملیرٹیز ہو، تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح نباہ کر سکیں۔ یہی کفایت کا اصل مقصد ہے۔ جہاں مرد اور عورت کے درمیان اس لحاظ سے بہت زیادہ بعد ہو، وہاں عمر بھر کی رفاقت نبھانے کی کم ہی توقع ہو سکتی ہے۔ اس لیے اسلامی قانون ایسے جوڑ لگانے کو ناپسند کرتا، نہ اس بنا پر کہ فریقین میں سے ایک شریف اور دوسرا کمین ہے، بلکہ اس بنا پر کہ حالات میں زیادہ بین فرق و اختلاف ہو تو شادی بیاہ کا تعلق قائم کرنے میں ازدواجی زندگیوں کے ناکام ہو جانے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ بات اس آیت کے ضمن میں تفسیر میں مفسر نے بیان کیے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ یعنی یہ بات اللہ ہی جانتا کہ کون فی الواقع ایک اعلیٰ درجے کا انسان ہے اور کون اوصاف کے لحاظ سے ادنیٰ درجے کا ہے۔ لوگوں نے بطور خود اعلیٰ اور ادنیٰ کے جو معیار بنا رکھے ہیں یہ اللہ کے ہاں چلنے والے نہیں ہیں۔ انسانوں نے جو بنایا وہ چلنے والے نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جس کو دنیا میں بہت بلند مرتبے کا آدمی سمجھا گیا ہو، وہ اللہ کے آخری فیصلے میں کم ترین خلائق قرار پائے، اور ہو سکتا کہ جو یہاں بہت حقیر سمجھا گیا وہ وہاں بڑا اونچا مرتبہ پائے۔ اصل اہمیت دنیا کی عزت اور ذلت کی نہیں، بلکہ اس ذلت اور عزت کی ہے جو اللہ کے ہاں کسی کو نصیب ہو۔ اس لیے انسان کو ساری فکر اس امر کی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے اندر وہ حقیقی اوصاف پیدا کرے جو اسے اللہ کی نگاہ میں عزت کے لائق بنا سکتے ہوں۔ یہ ہے اس ایک آیت کی تفسیر جو ہم نے ابھی مطالعہ کیا۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے ان آیت کی روشنی میں کہ ہمارے اندر وہ چیزیں نہ ہوں، تکبر، تفرقے، اختلافات، رنگ، نسل، زبان، علاقائیت وغیرہ کے، بلکہ سماج جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مرد اور ایک عورت سے اس لیے پیدا کیا تاکہ ایک دوسرے کا تعارف حاصل کرو، ایک دوسرے کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں، اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ کون ہے؟ جس کا جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ وغیرہ انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خلقہ
وعلى آل الصحابة أجمعين الحمد لله رب العالمين.